پروگرام بزم افطار شبیر ابو طالب کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد ابو بکر صدیق القادری الشاذلی، علامہ لیاقت حسین صاحب اور سید الطاف حسین کاظمی صاحب۔ ذکر اللہ کی حقیقت آج کا ہمارا موضوع ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک سوال آیا تھا علامہ صاحب کہ کون سا درود شریف پڑھے؟ مختلف اسٹیکرز لگے ہوئے ہیں، بورڈز لگے ہوئے ہیں، یہ والا درود شریف بھی ہے، یہ والا درود شریف، تو بہن پوچھ رہی تھی، کنفیوز ہیں کہ کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے جی، درود پاک کوئی بھی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے نزول ہونے کا ذکر ہے، وہ سب درود پاک اصل ہے۔ نماز کے اندر چونکہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لیکن نماز کے اندر اسی کو پڑھیں آپ، درود ابراہیمی کو، اور نماز کے علاوہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بھی ایک مکمل درود پاک۔ اچھا، اور خاص طور پر چونکہ قرآن کریم کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صلو اور سلیمو دو لفظ استعمال ہوئے، صلاۃ اور سلام، تو ایسا درود پاک استعمال کیا جائے، پڑھا جائے کہ جس میں دونوں لفظ ہوں، تاکہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت پر عمل ہو۔ ٹھیک ہے، کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد صدیق بول رہا ہوں راولپنڈی سے۔ جی صدیق صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی الطاف شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے پنڈی شہر کی رونق ہیں۔ جی بالکل۔ جی یہ اپنی اکیڈمی کے بارے میں تعارف کرا رہے تھے، تو ایک چیز میں بھی اگر اجازت ہو تو بتاتا چلوں۔ جی 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 یہ جو راول اسلام آباد میں فیصل مسجد میں محفل نعت کا پہلی دفعہ انعقاد ہوا تھا، جی اس کا سیرا بھی نہیں کسر جاتا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ جی، اور میں نے ان سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ پیر نصیر الدین صاحب کی ایک بڑی مشہور نعت ہے، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اگر وہ سنا دے تو مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میں جاوید بات کر رہا ہوں انڈیا سے۔ جی جاوید فرمائیے۔ جی مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے یہ سوال کرنا تھا کہ ہمارے ایک لینڈ ہے بہت سال پرانی تھی، تو وہ لینڈ کا ہم یوز نہیں کرتے ایکچولی۔ اچھا، تو وہ لینڈ کے زکوٰۃ ہم کو ادا کرنی ہوگی یا جب یوز میں آئے گی تبھی ہم کو زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ آپ نے یہ زمین، جاوید صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے یہ زمین کس لیے لی تھی، کس مقصد کے لیے لی تھی؟ بیچنے کے لیے؟ نہیں، ہم نے خریدی نہیں تھی، یہ ہمارے بزرگوں سے ہم کو ملی ہوئی زمین ہے۔ ٹھیک، تو وہ زمین ہماری ہے۔ اور یہ سوال کرنا تھا کہ ہماری امی کی سیلری آتی ہے لیکن ان کے قرضہ بھی ہے تھوڑا، تو وہ قرضہ نکال کر ہم جتنا پیسہ جمع کرتے اس کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا پھر اگر قرضہ ہے تو ہم پر زکوٰۃ نہیں ہوتی؟ یہ سوال کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں عبد المجید بول رہا ہوں جی، پتوں کی قصور سے جناب۔ جی جی فرمائیے حضور۔ کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں۔ بہت دن میں کال ملی جناب، ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ دوران جمعہ جو ہے نا، مطلب لوگ جس طرح بیٹھتے ہیں یہ اس میں خطبے کے دوران تو یہ مطلب کوئی تو چوکڑی مار کر بیٹھ جاتے ہیں یا کچھ لوگ دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، کوئی بالکل نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں، مطلب کس طرح بیٹھنا چاہیے؟ مطلب ادھر ادھر دیکھنا لینا چاہیے یا کیا یہ صورت؟ بہت شکریہ، آپ نے کال کیا، آپ کے تمام سوالات نوٹ کر لیے ہیں، اور میرے سامنے ایک روایت ہے کہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب تو مرے تو تیری زبان ذکر خدا سے مزین ہو یا شیریں ہو۔ تو ذکر اللہ کی حقیقت آج کا ہمارا موضوع ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ اگر آج کوئی اللہ کے ذکر میں کھو جانے کا ارادہ کرے، کون سا عمل اس کو سب سے پہلے کرنا چاہیے کہ پھر یہ اس کی روٹین بن جائے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اپنے قلوب کو مزین کرنا شروع کرے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں کھونے کے لیے ضروری ہے کہ غیر کو اپنے دل سے نکال دیا جائے۔ ٹھیک، غیر کی محبت کو خارج کر دیا جائے، دنیا کی محبت یا اپنے نفس کی محبت، اپنے آل و اولاد کی محبت، ان سب کو نکال دیا جائے۔ ان سے اگر کوئی تعلق رکھا جائے تو وہ اللہ کے تعلق کی وجہ سے رکھا جائے۔ صحیح، جیسے کہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے اپنے بیٹوں سے بھی اگر محبت ہے تو وہ شریعت کی وجہ سے ہے، اچھا، اپنے اسی ذاتی نسب کی وجہ سے نہیں ہے۔ صحیح، تو یہ معاملہ کیا جائے، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں لگا جائے، کیونکہ ذکر کا معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، صرف تسبیح گھمانے کا نام ذکر نہیں ہے، توجہ اللہ کا نام ہے۔ تو جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق کرے، اور جس کاموں سے بچنے کا حکم دیا اس کو بچے، پھر ذکر لے مرشد سے، کامل سے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کے ذکر کے بغیر اگر کوئی شخص مسلسل ذکر بھی کرتا رہے تو اس کی مثال جنگل کے درخت کی طرح ہے، جو پروان تو چڑھ جاتا مگر پھل نہیں لاتا، اور مرشد کے ذریعے اگر وہ اس نے بیج لگوایا اگر ذکر کا
تو انشاءاللہ پروان بھی چڑھے گا اور اس میں پھل بھی آئیں گے اور دائمی رہے گا. دائم میں رہے گا. اچھا، سوالات آپ کے پاس کافی ہیں، اس پر ہم آتے ہیں اور سوالات کے جوابات لیتے ہیں. وقت ہے مختصر بریک کا. اس امید، تمنا، آرزو، خواہش اور یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب کہ جب ہم لوٹیں گے تو آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد. طالب کے ساتھ اور روزانہ آپ کے سامنے ایک اپیل پیش کرتے ہیں. آج زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارے سیلاب سے متاثرین جو ہمارے بھائی ہیں، مصیبت زدہ بھائی ہیں، ان کی پریشانیاں زیادہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، نیوز چینلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یقیناً آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوتے ہیں. اور ہم جہاں پر آرام سے بیٹھے ہیں، جہاں سکون سے بیٹھے ہیں، جن شہروں میں یہ تباہی و بربادی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہاں تو اس چیز کا احساس صرف ٹیلی ویژن چینلز دیکھ کر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں بات یہ ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں. لوگ بیماریوں کا بھی شکار ہو رہے ہیں، بچے پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ 6 افراد پر مشتمل ایک خاندان کے لیے 2,500 روپے پاکستانی روپیز کی بات ہو رہی ہے، 2,500 روپیز آپ دے سکتے ہیں عطیے کے طور پر، اور اس میں کفالت کریں گے ایک خاندان کی. تو میں اپیل کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں، یہاں علامہ لیاقت حسین صاحب موجود ہیں، ہمارے مفتی ابوبکر صدیق صاحب موجود ہیں، دیگر ARY QTV کی جو پوری ٹیم ہے آپ کے ساتھ اس کام میں، یعنی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس کام میں موجود ہے، ساتھ ہے، اور آپ سے اپیل کرتی ہے جو ہمارے دیکھنے والے سننے والے کہ اس کام میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کا ساتھ دیں. احساس زندگی کا یہ مہم ہے، اور اسی احساس کے ساتھ کہ زندگی وہاں پر دوبارہ رواں دواں کرنی ہے. جن علاقوں میں اس وقت ماند پڑ گئی ہے زندگی، ہم سب کو مل کے اس زندگی کو رواں دواں ہے. کلام کو شامل کر سید الطاف حسین کاظمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کلام کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی، کشتیاں اپنی کناروں سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیا وہ ڈوبیں جو محمد کے ترائے